السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صلاۃ قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ صلاۃ کی ادائیگی یہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے جی، لیکن انسان کا دل جب تقوی پرہیزگاری سے خالی ہو تو اسے بوجھ محسوس کرتا ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 اور 45 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور صلاۃ بڑی بھاری چیز ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، گہرا چیز ہے، بھاری چیز ہے، مشکل چیز ہے، مگر ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ اس میں لذت محسوس کرتے ہیں، وہ اس میں سکون قلب محسوس کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے الصلاۃ قرۃ عین، صلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی تشویش ہوتی تھی ذہنی طور پر کچھ تو کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال صلاۃ کے ذریعے سے مجھے آرام پہنچاؤ۔ تو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلف صالحین کو صلاۃ میں سکون ملتا تھا، وہاں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، صلاۃ کے اندر ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے ٹائم ضائع ہوتا ہے جن کے دل تقوی اور پرہیزگاری سے ننگے ہیں، عاری ہیں، تو ان کو دقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی صلاۃ منافقین کے لیے بہت بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد دکھانا ہوتا تھا، اور عشاء میں اور فجر میں دکھاوا ہو نہیں پاتا تھا، کیونکہ جو لائٹنگ کا دور اور بجلی اور مختلف قسم کی روشنی مساجد میں بر وقت ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تو وہاں دیکھ نہیں پاتے تھے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے۔ منافقین مجبور تھے کہ پھر بھی مسجد آئے، ورنہ پردہ چاک ہو سکتا ہے اور پھر منافق کو گردانے جا سکتے ہیں، کیونکہ منافق معلوم النفاق ہی صلاۃ میں پیچھے، صلاۃ سے پیچھے رہتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ ایک روایت کے اندر کہتے ہیں ما كنا نعد ترک ای عمل من الکفر الا الصلاۃ، ہم صلاۃ کے علاوہ کسی چیز عمل کے ترک کر دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب اس ماحول میں، مدنی ماحول میں، جہاں صلاۃ ترک کر دینے کو کفر شمار کیا جاتا تھا، تو وہاں کون پیچھے رہے گا؟ کوئی نہیں پیچھے رہے گا۔ اس وجہ سے منافقین بھی صلاۃ کے لیے آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑی گہرا ہے یہ صلاۃ، کن کے لیے؟ منافقین کے لیے، صلاۃ فجر، صلاۃ عشاء۔ تو صلاۃ مطلق طور پر صلاۃ یہ خاشعین کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے، یہ ہلکی چیز ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان کے لیے صلاۃ بھاری نہیں ہے۔ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ صلاۃ میں بیداری دو چیزوں سے آتی ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 تقوی پرہیزگاری۔ تقوی پرہیزگاری اگر ہو تو آپ سستی نہیں کریں گے۔ خوف آخرت کا دل میں بسنا، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، بروز قیامت بندے سے سب سے پہلا محاسبہ جو کیا جائے گا وہ صلاۃ کے بارے میں کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں اگر رننگ کر رہی ہوں ذہن کے اندر تو انسان صلاۃ کی طرف بھاگے گا، صلاۃ میں پیچھے کبھی نہیں رہے گا۔ رب کائنات سے ملاقات کا یقین ہو کہ ہاں ایک دن ہم قبرستان میں دفن کر دیے جائیں گے، اور ایک دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور ہم قبرستان سے نکل پڑیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے، وہاں میزان قائم ہوگا اور کرسی عدالت پر مولا عز و جل جلوہ افروز ہوگا۔ وہاں نیکوکاری کا اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا ملے گی، اور نیکوں کو اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین نوازے گا۔ یہ چیز جب ذہن میں انسان کے ہو تو صلاۃ میں پیچھے نہیں رہے گا۔ خوف آخرت، خوف باری تعالیٰ، اسی طریقے سے بندے کے اندر خود آخرت کی چاہت، رب سے ملاقات کی چاہت ہو تو پھر صلاۃ میں پیچھے نہیں رہے گا۔ یہی سب چیزیں محرک ہیں جو بندے کو حرکت میں رکھتی ہے، اور جب یہی سب چیزیں ذہن کے اندر نہ ہوں اور بندہ اس سے عاری ہو تو پھر صلاۃ کے لیے 1000 مرتبہ اذان دیجیے، بندہ صلاۃ کے لیے نہیں جاتا ہے۔ تو صلاۃ آسان ہے، کس کے لیے آسان ہے؟ صلاۃ ان کے لیے آسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور سچے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنا نیک بندہ بنائے، اور صلاۃ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھاری نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔